حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جنگی مہمات کے اندر شرکت کی ہے ان کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس کے اندر حضور نے شرکت نہ کی ہو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی مہمات روانہ کی ہیں ان مہمات میں سب سے زیادہ جن کو کمانڈر بنا کے بھیجا ہے وہ ہیں حضرت زید بن حارثہ۔ سریہ کے اندر حضور نے سب سے زیادہ جنگی مہمات کا کمانڈر ان چیف یعنی لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو ہی بنا کے بھیجا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات کے اندر جب حضور خود مدینے سے باہر تشریف لے کے جاتے تھے جنگ کے لیے تو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد مدینے میں جن کو اپنا نائب بنایا ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، سب سے زیادہ مرتبہ حضور نے ان کو اپنا نائب بنایا ہے۔ یعنی حضور جب باہر جاتے تھے تو اپنے مسلح پہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو کھڑا کر جاتے تھے کہ میرے بعد مدینے کے ذمہ دار تم ہو اور صحابہ کو نماز بھی تم پڑھاؤ گے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی مہمات روانہ کی ہیں ہر مہم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک علم بناتے تھے، پرچم بناتے تھے، جھنڈا بناتے تھے۔ سب سے زیادہ رنگ کا جس رنگ کا حضور نے پرچم بنایا ہے وہ سفید رنگ ہے۔ کون سا رنگ ہے جی؟ سفید رنگ۔ حضور مہمات کے اندر، غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر جو پرچم بناتے تھے اس پرچم کا علم کا رنگ سفید ہوتا تھا، یعنی سفید بلیک کلر کا، اور مختلف کلروں کی مختلف ڈیزائنوں کے حضور نے پرچم بنائے ہیں، مگر سب سے زیادہ جو رنگ حضور نے استعمال کیا وہ سفید رنگ ہے۔ تو حضور سفید رنگ کا پرچم بناتے تھے، حتیٰ کہ اسلام کی سب سے پہلی بنیادی باقاعدہ جنگ جو لڑی گئی ہے غزوہ بدر، اس غزوہ بدر کے اندر بھی جو پرچم بنایا گیا وہ پرچم سفید رنگ کا تھا۔ مراد یہ ہے کہ کوئی مخصوص کلر یا مخصوص ڈیزائن نہیں تھا کہ حضور اس ڈیزائن کا پرچم بناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کپڑا، کوئی بھی کلر، کوئی بھی ڈیزائن لے کے اس کو پرچم بنا دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضور نے 2 صحابہ ایسے ہیں جن کے پیچھے حضور نے نماز پڑھی ہے، جن کو یہ شرف اور یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کے پیچھے امام الانبیاء نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہو۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق کا آتا ہے۔ خلفائے راشدین میں اور کل صحابہ میں یہ سب سے جداگانہ فضیلت جن کو حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور دوسرے صحابی جن کو یہ شرف حاصل ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، ان کے پیچھے بھی حضور نے ایک واقعے میں نماز پڑھی تھی، وہ آگے ذکر آئے گا۔ غزوات کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو غزوات میں سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے غزوہ بدر کو، حالانکہ اس سے قبل 4 غزوات پیش آ چکے تھے۔ ان کو بیان اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کے اندر جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ لشکر روانہ ہوا، تیاری کے ساتھ گئے بھی، حضور بھی ساتھ تھے، مگر وہاں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ جہاں لڑائی کی نوبت آئی سب سے پہلا واقعہ اسلام کے اندر باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر گیا وہ جنگ بدر تھی۔ اس سے پہلے غزوہ ابوا وہ مقام ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ مدفون ہے، ان کی قبر مبارک ہے، ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ غزوہ ابوا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے مہینے میں 2 ہجری کے اندر یہ غزوہ پیش آیا۔ علم بردار جو تھے وہ حضرت حمزہ تھے، یعنی حضرت حمزہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جھنڈے کا رنگ جو تھا وہ سفید تھا۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب حضرت سعد بن عبادہ کو بنایا۔ حضور تشریف لے کے گئے، وہاں جس قافلے کی طرف گئے تھے وہ قافلہ نکل چکا تھا، جنگ کی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 15 دن کا
سفر تھا، 15 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعاقب کیا مگر وہ پکڑا ہی نہیں دیا، وہ نکل گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ غزوہ ابوا کے مقام پہ ہوا تھا، اسی مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ وہ مدفون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے فارغ ہو کے سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کے اوپر گئے۔ تو والدین کی قبروں پہ جانا چاہیے دعا کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا غزوہ ہوا ربیع الاول کے مہینے میں 2 ہجری میں، غزوہ بوات اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے علم عطا فرمائے، یعنی علم بردار یہ تھے، سفید رنگ کا پرچم تھا۔ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بنایا۔ تیسرے نمبر پہ غزوہ العشیرہ جمادی الاولیٰ 2 ہجری کے اندر یہ پیش آیا۔ علم بردار حضرت حمزہ تھے اور نائب مدینہ میں حضور نے اپنا حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد ان کو اپنا نائب بنایا۔ چوتھے نمبر پہ غزوہ آتا ہے غزوہ بدر اولیٰ۔ بدر نام کے 2 غزوے ہوئے ہیں، ایک پہلا ہے ایک دوسرا ہے۔ جو معروف ہے جو عام بیان کیا جاتا ہے وہ دوسرا غزوہ بدر ہے۔ پہلے غزوہ بدر کے اندر لڑائی نہیں ہوئی تھی، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اس کو غزوہ بدر اولیٰ کہتے ہیں۔ ربیع الاول 2 ہجری کے اندر یہ پیش آیا۔ اس میں علم بردار جو تھے وہ حضرت علی شیر خدا تھے، سفید رنگ کا پرچم تھا، اور مدینہ میں حضور نے اپنا نائب جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کو بنایا تھا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ وہ مشہور مارکہ ہے جو کہ پیش آیا، جو کہ آپ نے کئی مرتبہ، ہزارہا مرتبہ آپ نے سنا ہوگا اپنی زندگی کے اندر، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یعنی اس باقاعدہ جنگ سے پہلے 4 غزوات گزر چکے تھے، مگر ان کو بیان اس حد و مد سے اس لیے نہیں کرتے کہ ان میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اس کو تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس جنگ کو بہت ساری انفرادیت حاصل ہے، بہت سارے پہلوؤں کے ساتھ انفرادیت اس غزوے کے اندر تھی، اس وجہ سے، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی باقاعدہ جنگ ہے۔ اس سے قبل کوئی بھی جتنی مہمات روانہ کی گئی ہیں، کسی مہم کے اندر جنگ مسلمانوں کی نہیں ہوئی، نہ سرایا کے اندر اور نہ غزوات کے اندر، یہ پہلی باقاعدہ جنگ ہے۔ اس جنگ کے اندر اسلام اور کفر کا آمنا سامنا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ احادیث مبارکہ میں کثیر روایات غزوہ بدر کے متعلق موجود ہیں۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، امام الانبیاء حضور خود سپہ سالار تھے جنگ بدر کے اندر۔ 313 مشہور قول ہے، یا بعض نے 317 بھی لکھا ہے، اتنے مجاہدین تھے۔ دشمن کا کمانڈر جو تھا وہ ابو جہل تھا، اور کفار کی تعداد 1000 تھی، یعنی ایک طرف 313 ہے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ کو لے کے میدان میں نکلے۔ علم بردار جو اس غزوہ بدر کے اندر تھے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کی طرف سے، اور مہاجرین کی طرف سے جو علم بردار تھے وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم یہ تھے۔ پورے لشکر کا علم جو تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا، اور پرچم کا رنگ جو تھا وہ سفید تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنا نائب جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بنایا، جو کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، سب سے زیادہ یہ نائب کی ذمہ داری حضور نے صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو دی ہے۔ حضور جب کہیں غزوے پہ تشریف لے کے جاتے تھے تو انہی کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر جاتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس جنگ کے اندر کفار کے بڑے بڑے 70 لوگ مارے گئے۔ ان 70 سے مراد عام 70 نہیں تھے، ان کے اندر کفار کے بڑے بڑے ابو جال سمیت بڑے بڑے سرداران قریش جو تھے 70 کے قریب وہ مارے گئے، اور 70 کے قریب ہی لوگ گرفتار ہوئے۔ بعض روایات میں 12 اور بعض میں 14 کا عدد ہے کہ اتنے صحابہ جو تھے وہ غزوہ بدر کے اندر شہید ہوئے۔
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ الانفال آیت نمبر 41 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم فرقان کہا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے سورہ الانفال کی ہی آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اللہ چاہتا ہے اپنے کلام سے حق کو حق ثابت فرما دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یہ اس غزوہ بدر کے متعلق آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اس غزوہ بدر سے کافروں کی واقعی جڑ کاٹی گئی۔ اس کے متعلق ایک روایت ہے بڑی ایمان افروز، بخاری شریف کے اندر ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، اس کا ایک حصہ آپ نے سنا ہے، اگلا حصہ بیان نہیں کرتے، میں پوری روایت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ، جس کو حضور کے علم کے اوپر اعتراض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ جی حضور کو پتہ نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ حضور جانتے نہیں ہیں، اس کے لیے یہ روایت شاید اس کے دل میں بات اتر جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 520 روایت کا نمبر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اور پیچھے نشست لگا کے کافروں کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ پیچھے قریب ہی اپنی نشست گاہ میں، جس طرح کہ ہم دارا بناتے ہیں نا بیٹھنے کے لیے، انہوں نے بھی بیت اللہ کے اندر مختلف دارے بنائے ہوئے تھے، وہ وہاں بیٹھ کے ٹھٹھا مذاق اور گپیں شپیں ہانکتے تھے، سلام مشورہ غمی خوشی کی تقریبات وہ وہاں پہ کرتے تھے۔ تو سرداران قریش جو تھے وہ حضور کے ساتھ ہی ان کا دارہ تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے، ایک بدبخت نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا لوگوں سے کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی بندہ جائے اور فلاں قبیلے کے اندر جو اونٹ ذبح ہوا ہے اس اونٹ کی اوجری اٹھا لائے، اس کی غلاظت اور خون اٹھا لائے اور آ کے اس محمد کے سر کے اوپر رکھ دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بندہ اٹھا اور جا کے وہ سارا کسی قریب قبیلے کے اندر اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی آلائشیں غلاظت جو انہوں نے پھینکی تھی وہ ساری کی ساری اٹھا لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کے اندر گئے تو اس بدبخت نے وہ ساری غلاظت اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ رکھ دی۔ حضور سجدے میں ہیں، اتنی بڑی غلاظت کا ڈھیر اوپر پڑا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میں بھاگ کے گیا، سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جا کے میں نے اطلاع دی۔ اس وقت ان کی عمر تھوڑی تھی، یعنی ابھی آپ جوان نہیں تھی، آپ کا شمار بچوں میں ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آ کے اپنے بابا کے کندھوں سے وہ غلاظت ہٹائی اور کفار کو لعن طعن بھی کی ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ اوپر سے غلاظت ہٹائی گئی تو حضور نے سجدے سے سر اٹھایا، جب نماز مکمل کر لی، یہ یہاں تک آپ نے سن رکھا ہے کہ جی سیدہ فاطمہ آئی تھیں اور انہوں نے آ کے غلاظت ہٹا دی تھی۔ آگے ایمان افروز جملہ آگے ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل کر لی، تو کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضور بد دعا نہیں فرماتے تھے، بد دعا کہنا نہیں چاہیے، دعائے ضرر نہیں فرماتے تھے، کہ بد کا نسبت حضور کی طرف ہم نہیں کرتے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضور نے بد دعا نہیں فرمائی، مگر بعض مواقع ایسے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، یعنی دعائے ضرر فرمائی ہے، اور ان مواقعوں میں سے یہ موقع بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تکلیف پریشانی حضور برداشت کر لیتے تھے، مگر جو نماز کے اندر خلل ڈالتا تھا حضور یہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو نماز سے پیار اتنا تھا۔ لوگوں نے پتھر مارے ہیں، میرے نبی نے دعائے ضرر نہیں کی، اور نماز فوت ہو جانے پہ، نماز کے اندر خلل ڈالنے پہ حضور نے دعائے ضرر فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت سوچے تو صحیح نا، کہ جس نبی کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی غلامی کا دم ہم بھرتے ہیں، اس کو نماز سے محبت کتنی تھی۔ اور حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے بوڑھے لوگوں کا
وہ بوڑھے جو گھر سے چل کے مسجد میں نہیں آ سکتے، بوڑھوں کا، چھوٹے بچوں کا اور خواتین کا خیال نہ ہو تو میں حکم دوں جتنے بے نمازیوں کے گھر ہیں ان کو، ان سارے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ اتنی سختی تو حضور نے فرمائی ہے۔ اب کہیں نماز کا، جس کو نماز کا کہیں وہی بگڑ جاتا ہے جی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر گھر کے اندر بوڑھا آدمی، چھوٹے بچے اور عورتیں نہ ہوں، جس گھر کے اندر بے نمازی رہتے ہوں اس گھر کو آگ لگا دینی چاہیے۔ وہاں جس گھر کو حضور جلانا چاہتے ہیں وہاں بیٹھ کے آپ برکت کی دعا مانگیں، کہاں سے برکت آتی ہے جی؟ برکت کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ نماز میں آئیں، نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو پھر رب سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہر جگہ پہ بے برکتی ہوتی ہے، آپ سنتے ہیں فلاں دکان میں بے برکتی ہے، فلاں زمین میں بے برکتی ہے، فلاں گھر میں بے برکتی ہے، فلاں کمرے میں بے برکتی ہے، نحوست ہے۔ کبھی کائنات میں کبھی کسی شخص نے یہ کہا ہو یا آپ نے ساری زندگی میں کبھی سنا ہو کہ جی مسجد میں بے برکتی ہے، جی مسجد میں برکت کوئی نہیں؟ کدے سنے ہیں تسی؟ کوئی نہیں نہ کہتا، حالانکہ یہ بھی تو اسی زمین کا حصہ ہے، ہم بھی اسی میں رہتے ہیں۔ ہم گھر میں جا کے رہتے ہیں تو بے برکتی ہے، ہم مسجد میں آ کے رہیں تو بے برکتی نہیں۔ کیوں مسجد میں بے برکتی نہیں ہوتی؟ وہ نحوست جو گھر میں ہے وہ مسجد میں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پہ اللہ کا ذکر، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں رب کو پکارا نہیں جاتا، صبح سے لے کے شام تک لغویات، گانے، فحش، تماشے، گالم گلوچ اور بد اخلاقی ہونی ہے، وہاں اللہ کی رحمت تو نازل نہیں نہ ہونی۔ جہاں قرآن کھلنا ہی نہیں ہے وہاں رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو تو گھر میں برکت کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ اور آپ سمجھیں کہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ نماز سے برکت ہوتی ہے، اگر یہ بھی حدیث مبارکہ سے سمجھاتا ہوں آپ کو برکت کا کلیہ کیا ہے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے گھر میں سب سے گندی ترین جگہ کون سی ہے، آپ کے گمان میں، دماغ میں فوراً باتھ روم آئے گا۔ جہاں انسان قضائے حاجت کرتا ہے سب سے گندی جگہ وہی ہوتی ہے نا جی، اس سے گندی جگہ تو کوئی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، نماز نہیں پڑھتا، شیطان آ کے اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ جہاں انسان ہم پیشاب کرتے ہیں وہ جگہ منحوس ہے، اور جہاں شیطان کر جاتا ہو اوتھے برکت کی توانی۔ اب اندازہ کریں نا، گھر میں صبح کے وقت 5-10 بندے سوئے ہوئے ہوں اور 10-15 شیطان آ کے اس جگہ پہ پیشاب کر جائیں تو تسی سوچ سکتے ہو کہ تو برکت آ جائے گی؟ وہاں برکت نہیں آئے گی۔ تو برکت نماز سے آئے گی، نماز پڑھیں گے آٹومیٹک، آپ کو تعویذ، دم، درود کی ضرورت نہیں پڑے گی، ویسی برکت ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کوئی خلل ڈالتا تھا تو اس پہ حضور کو دکھ ہوتا تھا، اور حضور دعائے ضرر بھی فرماتے تھے۔ جب حضور نے نماز ختم کی، نماز ختم کرنے کے بعد حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، باری تعالیٰ قریش کو ہلاک کر دے۔ 3 مرتبہ حضور نے دعائے ضرر فرمائی، باری تعالیٰ قریش کو ہلاک کر دے، قریش کو ہلاک کر دے، قریش کو ہلاک کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس کے بعد حضور نے سب کے نام لیے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نام لے لے کے حضور نے دعا کی۔ آپ نے فرمایا یا اللہ عمر بن حشام کو، عتبہ بن ربیعہ کو، شیبہ بن ربیعہ کو، ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو، عتبہ بن ابی معیط کو اور عمارہ ابن ولید کو ہلاک کر۔ حضور نے دعا کر دی۔ اجی حضور کی دعا سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور نے دعائے ضرر فرمائی، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے واقعہ بدر پیش آیا، غزوہ بدر کے اندر جن جن کے متعلق حضور نے دعائے ضرر کی تھی ان سب کو میدان بدر کے اندر میں نے مرا ہوا دیکھا ہے حضور کی دعا سے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں نا جی، دعا بھی مانگتے ہیں، ہم بد دعا بھی مانگتے ہیں، پھر پریشان بھی ہوتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ جی اللہ سے 3 مرتبہ مانگو تو رب دے دیتا ہے، ہم تو مانگ مانگ کے بوڑھے ہو گئے مگر دعا قبول۔ 3 دن جا کے تسی نماز استسقاء پڑھی نہ، پھر بارش آئی نہیں، نہ آئی،
تو پھر پریشان تو ہے نا کہ جی حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو بارش آ جاتی تھی، حکم یہ ہے کہ تم نماز استسقاء پڑھو تو بارش آئے گی، پر 80 پڑھی تھے بارش کوئی نہ آئی۔ تو یہی فرق ہے ایک نبی میں اور ایک غیر نبی کے اندر، نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور غیر نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ رب کے اختیار میں ہے، رب چاہے تو کر دے اپنی رحمت سے، نہ چاہے تو نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بندے جن کے متعلق حضور نے نام لے لے کے بد دعا کی تھی، وہ سارے کے سارے بدر کے اندر مرے ہوئے تھے، اور ان سب کو گھسیٹ گھسیٹ کے خود میں نے اپنے ہاتھوں سے بدر کے کنویں میں پھینکا ہے۔ اور اس سے پہلے غزوہ بدر کے اندر، غزوہ بدر ہونے سے پہلے حضور اپنے خیمہ مبارک کے اندر تشریف فرما تھے اور دعا فرما رہے تھے، باہر صحابہ کھڑے ہیں، پہلی مرتبہ جنگ ہونی ہے، پہلی مرتبہ دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہونا ہے، ظاہری بات ہے شکوک و شبہات پریشانی وغیرہ تو تھی، صحابہ بھی کھڑے تھے، حضور باہر تشریف نہیں لا رہے، حضور کا سر سجدے میں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق گئے، انہوں نے جا کے دلاسا دیا، یا رسول اللہ آپ نے آج دعا مانگنے میں حد کر دی ہے، بہت دعا مانگ لی ہے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضور دعا فرمانے کے بعد خیمہ مبارک سے باہر آئے، حضور کا چہرہ انور کھل رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں فلاں فلاں کافر فلاں فلاں جگہ پہ، حضور نے اپنی چھڑی مبارک سے میدان بدر کے اندر نشان دائرے لگائے، فلاں کافر کل یہاں مرا ہوا پڑا ہوگا، فلاں کافر یہاں مرا ہوا پڑا ہوگا۔ اب کہو نا، وہ کافر بھی مانتے تھے، مگر ایک مسلمان ہے جو کھڑا ہوتا ہے کہتا نہیں ساڑھے نبی نو تو کسی شاید پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے اپنی چھڑی کے ساتھ نشان لگائے نا کہ جی کل فلاں فلاں کافر فلاں فلاں مقام پہ پڑا ہوگا، صحابی کہتے ہیں کل میں جب جنگ ختم ہوئی سب سے پہلے جا کے میں نے وہ جگہیں دیکھی جہاں حضور نے نشان لگائے تھے، اللہ کی عزت کی قسم ہے جہاں حضور نے نشان لگایا تھا کوئی بندہ اس سے ایک رتی برابر بھی باہر نہیں تھا، وہیں انہی مقامات پہ مرے ہوئے پڑے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو ہر شے کی خبر حالی بھی نہ آکو تو پھر سے گل نہ ہوئی۔ ایمان ہے نا جی ہمارا، جس کو جی ہمیں خبر نہیں ہوتی، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں یہاں مسجد سے باہر نکلنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہم باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہمیں نہیں خبر، مگر اگر یہی حال ہمارا ہو اور یہی نبی کا ہو تو ہم میں اور نبی میں فرق جی سانو بھی کسی شاید نہیں پتا کہ گلی تو باہر کون گزرتا پہ تھے، نبی نو بھی نہ پتا ہوئے تھے، ساڑھے تے نبی کو فرق ہے کوئی نہیں نا فرق۔ نبی ہونے کے لیے لازم ہے کہ نبی عام بندوں جیسا نہیں ہو سکتا، ہر بندے میں عیب ہوتا ہے مگر نبی بے عیب ہوتا ہے۔ اے جی تسی گل سن رکھی نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم وچ کیڑے پی گئے سن، سنی نا؟ اے جی کوئی بندہ غیرت مند بیٹھ کے کڈے اپنی کتابیں جو کسی کتاب وچ نہیں لکھا ہے، کوئی ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، جس سے نفرت کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو گھن آتی ہے، لوگ جس سے دور بھاگتے ہیں، حضور کی بات نہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کو ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی۔ لوگ جس سے نفرت کرتے ہوں، اگر نبی سے نفرت کریں گے تو مسلمان کون رہ جائے گا؟ حضور سے نفرت ہو بندہ مسلمان رہتا ہے؟ اگر حضور میں عیب آ جائے گا، اور وہ عیب مثال ہے کوئی نبی ہو جس کو نظر نہ آتا ہو اور امتی کی آنکھیں ٹھیک ہوں تو نبی نیچے ہے امتی اوپر ہے، تو وہ نبی کیسا ہے جو امتیوں سے نیچے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انبیاء کو یہ شان دی ہے، کسی نبی کے اندر کبھی ایسی بیماری پیدا نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کریں۔ کس نے کہا کہ ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر کیڑے پڑے تھے؟ اجر کسے گون نا کسے سنانے والے جنہاں دا سارا زور ایسے ہوندہ ہے کہ جی میں مجمع نو ایک والی روا چھڑنا ہے، پتہ لگے کہ مجمع رو پہ ایسی، ان کے پاس اس طرح کی کہانیوں کے علاوہ شے کوئی نہیں بچتی۔ وہ آپ کو سناتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، ان کے ہر شے سارے چھوڑ چھاڑ گئے تھے، لوگ نفرت کرتے تھے، وہ جنگل میں جا کے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے جسم سے کیڑا نیچے گر جاتا تھا اٹھا کے پھر رکھ لیتے تھے۔ سنی ہے نا تسی؟ اسی بھی بچپن تو آئی سنتے آئے ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ جیسی کوئی گل نہیں ہے، اور یہ نبی کے شان کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں سنیں بھی نہ اور اس طرح کی باتوں پہ یقین بھی نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت اللہ تعالیٰ نے کل انبیاء کو بے عیب پیدا کیا، بیماری برحق تھی، بیمار تھے، لیکن ایسی بیماری ظاہری بیماری نہیں تھی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں۔ مثال ہے، میں
اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ مجھے دل کا مسئلہ ہے جی، تو وہ بیماری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اندرونی معاملہ ہے نا، اندرونی بیماری کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک آزمائش ہوتی ہے نبی کے اوپر، ان کے اوپر آزمائش تھی، اندرونی بیماری تھی، بظاہر حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ٹھاک صحت مند تر و تازہ تھے، نبی کے مقام کے خلاف ہے، تو کسی نبی کے اندر عیب والی بیماری اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، جائے کہ امام الانبیاء کے اندر بیماری پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے کل انبیاء کو بھی عیب پیدا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شے کی جو خبر دی وہ ہو بہو ویسے کی ویسی ہوئی، حضور نے جہاں میدان بدر میں نشان لگائے بالکل سیم انہی مقامات پہ وہی لوگ مارے گئے، اور اس مارے جانے کے پیچھے بھی ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ جس وقت وہاں سے کافروں کا قافلہ روانہ ہونے لگا، ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، ابو جہل نے بیت اللہ کا جا کے غلاف پکڑا، کعبے کا غلاف پکڑا، اور غلاف پکڑ کے اس نے دعا کی کہ اے رب کعبہ، آج دو لشکر آمنے سامنے آئیں گے، جو لشکر حق پہ ہے تو اس کو فتح دے، اور جو حق پہ نہیں ہے اس کو ذلیل و رسوا کر۔ تو پھر دعا قبول ہوئی، جو حق پہ تھا وہ جیت گیا، اور جو حق پہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت کی موت دی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے جی؟ حق والوں کے ساتھ۔ اور ایمان والوں کی پہچان اور علامت اور نشانی یہ ہے، ہمیں کہیں نا آپ باہر نکلیں، کسی کو کہیں کہ نماز سے چلیے، آپ کو 100 بہانے سنائے گا، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میرے کو بیٹھا نہیں جاندہ، میرے گوڈے کام نہیں کرتے، لتاں کام نہیں کرتی ہیں جی، کپڑے پاک نہیں رہتے، 1000 ہمارے پاس بہانے پاکستانیوں کے پاس۔ اور ان کا حال کیا تھا صحابہ کا؟ صحابہ کے بارے میں روایت آتی ہے، ایک صحابی تھے، عمر میں چھوٹے تھے، ابھی جوان نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لشکر جمع کر رہے تھے تو وہ لوگوں کے اندر ایسے بیٹھ کے چھپتے ہوئے پھر رہے تھے کہ حضور مجھے دیکھ نہ لیں۔ کیوں چھپ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر حضور نے دیکھ لیا تو حضور کہیں گے تیری عمر چھوٹی ہے، مجھے جہاد پہ جانے نہیں دیں گے۔ اتنا شوق شہادت تو ہے نا ان کو۔ اور ہمارے یہاں جہاد تو بڑی دور کی بات ہے نا، جان دینی دور کی بات ہے، صرف تھوڑا وقت دینا ہے، وہ وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ چھپتے پھر رہے تھے کہ اگر حضور نے دیکھ لیا میری عمر چھوٹی ہے، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے جہاد پہ نہیں جانے دیں گے۔ اور واقعہ بدر اس لیے بھی اہم ہے، سب سے انفرادیت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ وہ واحد جنگ تھی جس کے اندر ایک دوسرے کے رشتہ دار آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کسی کا بیٹا اس طرف ہے، باپ اس طرف کھڑا ہے، سامنے ماموں کھڑا ہے، وہ تلوار لے کے ماموں کے اوپر حملہ آور ہے، سامنے چچا کھڑا ہے، وہ چچا کے خلاف لڑ رہا ہے، سامنے بیٹا کھڑا ہے، وہ بیٹوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ جب ایمان حق اور باطل کی بات آتی ہے، اس بات کے اندر مد مقابل آپ کا اپنا سگا رشتہ دار کھڑا ہو، پھر تلوار اٹھانی مشکل ہو جاتی ہے۔ مگر قربان جاؤں صحابہ کی عظمت کے اوپر کہ سامنے سارے رشتہ دار ہیں، کسی صحابی نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ روایات میں حضور نے سارے صحابہ کو بٹھا کے جب مشورہ کیا نا تو مہاجرین میں سے بہت سے لوگوں نے کھڑے ہو کے بڑی ولولہ انگیز گفتگو کی، یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے ہم حاضر ہیں۔ مگر حضور خاموش رہے، حضور چاہتے تھے کہ مہاجرین تو جان دیں گے ہی، جنہوں نے میری خاطر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آ گئے وہ تو جان دیں گے، میں چاہتا ہوں کہ انصار میں سے کو بولے۔ تو انصار میں حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر بھروسہ کر کے ہم نے سارے خداؤں کو ٹکرا دیا، ایک وحدہ لا شریک کو مانا ہے، آپ کے دین کو دین مانا ہے، آپ کو نبی آخر الزمان مانا ہے۔ آپ اگر ہم سے کہیں گے کہ سمندر میں چھلانگیں لگا دو تو اللہ کی عزت کی قسم ہے سمندر میں کود جائیں گے ہم۔ اگر آپ ہم کو کہیں گے کہ برق الغماد پہاڑ کے ساتھ جا کے گھوڑوں کے سینوں کو ٹکرا دو تو ہم ایک لمحہ سوچے بغیر گھوڑوں کو جا کے ٹکرا دیں گے۔ دوسرے صحابی رسول کھڑے ہوئے، حضرت مقداد کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج نوبت اگر جنگ کی آئی ہے تو ہم بنی اسرائیل والوں کی طرح نہیں ہیں، جو کہیں کہ تو جا، نبی سے کہیں کہ تو جا، تو لڑ اور تیرا خدا بھی لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اگر فتح ملی تو ہمیں آ کے بتانا۔ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں پکارا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں، تو آپ جدھر کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ صحابہ کی محبت تو یہ تھی کہ انہوں نے جان بھی دی،
مال بھی دیا، عزت آبرو بھی قربان کی، رشتہ داروں کے خلاف تلواریں نکال کے مد مقابل ان کی گردنیں بھی اڑا دی، مگر انہوں نے کبھی بھی احسان نہیں جتایا۔ اور جس مسلمان نے کبھی کچھ نہیں کیا وہ پریشان ہے، وہ آندہ جی ہمارے پاس تو شے کوئی نہیں، سارے کا سارا پیسہ یورپ کو ملا ہے، جی انگریز بڑا پیسے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا کی وقت میرے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے اپنے دشمن کو ایک رتی برابر بھی نہ دیتا۔ رب نے ساری دولت دشمن کو دی ہے۔ کس کو دی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شے تقسیم کر دی گئی ہے وہ کوئی شے اہم نہیں تھی۔ آپ جوتی باہر رکھ کے اندر بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جوتی کی اہمیت کوئی نہیں، اور آپ پیسے کوئی بندہ باہر رکھ کے آیا ہے وہ جیب میں سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے، قدر و قیمت والی ہوتی ہے، وہ اس طرح بے یار و مددگار چھوڑی نہیں جاتی۔ حفیظ جلندری کا شعر ہے، انہوں نے پورا نقشہ کھینچا جنگ بدر کا۔ آپ فرماتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر بر تکیا، نہ تلواروں نہ بھالوں پہ بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پہ۔ اگر حضور نے کہہ دیا، حضور حجرہ مبارک سے باہر نکلے، حضور نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو رب تمہیں فتح دے گا، صحابہ نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ہاتھ میں تو تلوار تک نہیں، فتح کہاں سے؟ حضور کی زبان سے نکل گیا، صحابہ نے یقین کر لیا۔ اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے۔